یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانوں لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو چیزوں سے، ایسی چیزیں مت پوچھو ان تبد لکم اگر بتائی جائے تسؤکم گراں گزرے۔ ایک آدمی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، اس کو بتایا، دوسرے نے ویسے پوچھا، اس کو ایک اور آدمی کا نام بتایا، ماں سے پوچھا، ماں نے کہا تجھے خدا ذلیل کرے، حضرت نے سچ کہا ہے، یہ غلطی ہوئی ہے، تو نے مجھے ذلیل کیا، اللہ تجھے دونوں جہانوں میں ذلیل کرے۔ اے ایمان والو مت سوال کرو ایسی چیزوں کا کہ جب بتا دی جائے تو ناگوار گزرے۔ طالب علموں، اس لیے تمہارے پوچھنے پر ایک محاکمانہ طریقہ لگا دیا کہ سوال بھی مستند ہو من الناظم، مصدق ہو من المؤسسہ، تاکہ طالب لکھتے ہوئے ذرا سوچے۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھتے رہو حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ بتایا جائے گا، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا۔ امام ابو یوسف کے درس میں ایک شاگرد تھا، وہ بالکل پوچھتا نہیں تھا، آپ نے کہا کچھ تو پوچھو۔ امام ابو یوسف نے مسئلہ بیان کیا کہ جب سورج ڈوب جائے تو پھر روزہ افطار کرنے میں یا مغرب پڑھنے میں دیر نہ کی جائے، تو اس شاگرد نے کہا سورج نہ ڈوبے پھر؟ آپ نے کہا تو خاموش ہی رہ لے، وہیں ٹھیک۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألہا قوم من قبلکم، یقیناً پوچھ چکے ہیں کچھ لوگ تم سے پہلے، ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر ہو گئے اپنے پوچھنے سے منکر۔ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت، نہیں بنایا اللہ نے بحیرے کو، نہ صائبے کو، نہ وسیلے کو، نہ حام کو، یہ اللہ نے مقرر نہیں کیے، یہ زمانے جاہلیت کی نیازیں ہیں، محرمات ہیں۔ بخاری شریف میں سعید ابن مسیب سے مروی ہے کہ بحیرہ اس جانور کو کہتے تھے جس کا دودھ بتوں کے نام ہو جاتا تھا، کوئی اپنے کام میں نہیں لیتا تھا۔ پختونوں میں بھی بعض 11ویں دیتے ہیں دودھ میں، فصل میں، کیاریوں میں۔ بحیرہ جس اونٹنی کا دودھ بت کے نام کر دیا گیا، اور صائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہوتا، ایسے ہی چھوڑ دیتا، بازاروں میں پھرتا، اور جب بت مرتا تو بت کے نام پر، جیسے ہمارے زمانے میں ہندو سانڈ چھوڑتے تھے، سانڈ۔ اور وسیلہ اس اونٹنی کو کہتے جو مسلسل بچیاں جنے، مسلسل بچیاں جن جن کے اخیر میں جا کے ان سب کی جو ہے نا وہ بے نظیر بن جاتی۔ کیا مطلب؟ اس کے دودھ، اس کی عزت، اس کے احترام کو اپنے لیے مذہب سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ۔ اب بھی ایسے جانور ہیں بعض درگاہوں میں، سندھ کی درگاہوں میں، کہ وہ ایسی طرح پھرتے رہتے ہیں، کوئی ان کا دودھ استعمال نہیں کرے گا۔ اس اونٹنی کا یہ کارنامہ ہے کہ اس کی بچیاں زیادہ ہوئی، کیونکہ اونٹنیوں میں بچی قیمتی ہے، اور حام اس اونٹ کو کہتے جو مسلسل جفتیاں کرتا اور کئی اونٹنیوں کو پار لگاتا، اخیر میں جا کے وہ شیخ الاسلام بن جاتا۔ کہ اب اس سے کوئی کام نہیں لے گا، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی دکان پہ جا کے مٹھائیاں کھا رہا ہو، کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان میں یہ ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ جو کافر ہیں، يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، یہ جھوٹے نظر، جھوٹی نیازیں، زمانے جاہلیت کی گندگیاں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا جاتے آؤ اس چیز کی طرف جو اتاری اللہ نے اور پیغمبر کی طرف، قالوا کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، کافی ہمارے لیے جس پر پایا ہم نے اپنے بڑوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ تھے بڑے ان کے کہ جانتے نہیں تھے کچھ، انہیں ہدایت والے تھے،
یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں علیکم انفسکم، تم اپنے خیال رکھو، لا یضرکم من ضل، تمہیں ضرر نہیں ہوگا اگر کوئی بہک گیا، اذ اہتدیتم، جب کہ تم ہدایت پر ہو۔ یا تو یہ ابتدائی احکام میں سے ہے کہ بس اپنا خیال رکھو، سب کے ٹھیکیدار نہیں ہو، یا یہ کہ یہ تسلی۔ ابو بکر صدیق فرماتے تھے اہتدیتم کیسے ہوگا جب تک تبلیغ نہیں کرو۔ روح المانی، اذا اہتدیتم، اہتدیتم یعنی ادیتم التبلیغ والدعوت الی اللہ، حق ادا کر لیا بیان کرنے کا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ لا یضرکم من ضل، اب کوئی بہکے تو تمہیں کچھ نہیں بگڑے گا۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا ہے تم کو، جمیعاً سب کو، فینبئکم بما کنتم تعملون، بس بتا دے گا تم کو وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ آگے جو واقعہ ہے یہ اشکل و ترکیباً، اشکل و تفسیراً، اشکل و معناً، لیکن ایک ہی گڑچھے میں نکل جائے گا۔ وہ یہ کہ ایک شخص تھا بدیل نام کا، وہ شام کے سفر پر چلا گیا، اس کے ساتھ دو ساتھی تھے، تمیم اور عدی۔ سفر کے دوران بدیل بیمار ہو گیا، جب مرنے کے قریب ہوا تو عدی اور تمیم کو وصیت کی کہ میرا کل مال سرمایہ میرے خاندان والوں کو پہنچاؤ، میرے ورثاء۔ ان کو دینے کے ساتھ اس نے پوری فہرست بنائی اور وہ سامان کے اندر رکھی۔ بدیل مر گیا، مرنے کے بعد ان لوگوں نے بدیل کے ورثاء کو ساز و سامان پہنچایا۔ انہوں نے سامان چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس میں ایک لسٹ کم ہے، ایک کٹورا چاندی کا جام نہیں ہے۔ ان سے پوچھا کہ کیا ہمارے رشتہ دار بیمار ہو گئے تھے، مزید خرچہ علاج معالجے پر آیا، کٹورا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا معلوم نہیں، لیکن ان کے پاس ثبوت نہیں تھا، لہذا خاموش ہو گئے۔ کچھ دن جب گزر گئے تو کٹورا مکہ مکرمہ میں ایک سنیر کے ہاں بکا ہوا تھا 1000 درہم کا۔ انہوں نے دوبارہ مرافعہ کیا کہ ہمارے مرحوم کا ایک کٹورا جام وہاں نکلا ہے، اور سنیرے نے کہا کہ مجھے 1000 دینار کا بیچا ہے۔ اب دوبارہ پیغمبر اقدس کی خدمت میں مرافعہ ہوا، اور اب معاملہ علیحدہ ہے۔ رشتہ دار دعویٰ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نے خریدا ہے، اور گواہ کوئی نہیں ہے، فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا اور کٹورا ان سے وصول ہوا۔ یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، گواہی ہونا چاہیے تمہارے آپس میں، اذا حضر احدکم الموت، جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت، حین الوصیہ، وصیت کے وقت کیا ہونا چاہیے؟ شہادت، اثنان، 2 آدمی، ذوی عدل منکم، انصاف والے تم میں سے، او آخران من غیرکم، یا 2 اور صحیح تمہارے علاوہ، یا 2 تمہارے یا کوئی اور۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم مسافر ہوئے ملکوں میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس آن پہنچی تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما، روک لو دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز عصر کے بعد، فیقسمان باللہ، قسم کھائے اللہ کی، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے، لا نشتری بہ ثمنا، ہم نہیں لیں گے اس گواہی پر کوئی قیمت، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم نہیں چھپائیں گے خدا کی گواہی، انا اذا لمن الآثمین، ہم اس وقت گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ پورا مضبوط طریقے سے ان سے گواہی لے۔ فَإِنْ عُثِرَ، اگر پتہ چلا، علی اس بات کا، انہم استحقا اثما، کہ وہ دبا گئے حق، مستحق ہو گئے گناہ کا، حق دبا گئے، جیسے عدی اور تمیم نے دبایا،
فآخران یقومان مقامہما، پس دو اور کھڑے ہو جائے ان کی جگہ، من الذین ان لوگوں میں سے استحق علیہم الاولیاء جن پر الزام ثابت ہو چکا ہے اگلوں میں سے، فیقسمان باللہ پس یہ دونوں قسمیں کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہم کہ گواہی ہماری حقدار ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین اور ہم اس وقت بڑے ظالم ہوں گے، ذالک ادنا یہ بہتر طریقہ ہے، بہت نزدیک ہے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا کہ یہ گواہی دے صحیح طرح، گواہی دے اپنے چہرے پر صحیح طرح، او یخافوا یا یہ ڈرے، ان ترد ایمان بعد ایمانہم کہ مسترد ہو جائے گی ان کی قسمیں ان کی قسموں کے بعد، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واسمعوا سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ سمجھ نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ سورت کا خلاصہ